أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کے ماہ مبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کے مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر سرور کائنات، رحمت کائنات جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ہی کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا، قائم کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت سے دین اسلام کا اجالا پھیلا، اور وہ معاشرہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا جنہیں گوارا نہیں تھا، وہ معاشرہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا آپس میں جڑا، ایسا آپس میں ان میں اتحاد اتفاق پیدا ہوا کہ آپس میں شیر و شکر بن گئے۔ لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ، جس میں حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، یہ مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہمیں اس کامیاب انسان وہی ہے جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کے صورت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو
آپ کی اسوہ کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ تحقیق تمہارے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ، آئیڈیل نمونہ۔ اور ہم اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام انبیاء کرام میں افضل، اسی طرح آپ کی یہ امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے۔ اور سابقہ انبیاء بھی آئے اپنی اپنی تعلیمات لے کر، اور ان پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء، کسی پر پوری کتابیں نازل ہوئی، کسی پر صحیفے، لیکن ان کی امتوں نے اکثریت ان کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ اپنے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین میں بھی تحریف کی، کتابوں میں بھی تحریف کی۔ اسی لیے جو 4 آسمانی بڑی کتابیں ہیں، اس میں سے آپ کو تورات، انجیل اور زبور، یہ مکمل اپنی اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ خود جو انجیل ہے، بائبل جسے دنیا عیسائیت کہتی ہے، اس بائبل کے متعدد نسخے ہیں، اور ان سب میں فرق ہے۔ اب اس میں اصلی بائبل کون سی ہے وہ ان کو خود معلوم نہیں، ان کے علماء کو معلوم نہیں، ان کے مذہبی پیشواؤں کو معلوم نہیں، لیکن ہم اتنی خوش قسمت امت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، قرآن کریم، وہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کے ایک آیت کیا، ایک حرف کیا، ایک نقطے زبر زیر میں آج تک نہ تبدیلی ہوئی ہے، نہ کوئی کر سکے گا۔ اور اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بھی خود اللہ رب العزت نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا، قرآن کریم کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اتنا عرصہ دیکھیں گزرا، 1400 سال سے زائد عرصہ ہوا، یہ قرآن کریم آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ مٹانے کی کوششیں بہت ہوئی، مختلف زمانوں میں ہوئی کہ اس قرآن کریم کو دنیا سے مٹا دیا جائے، کلام الہی کو مٹا دیا جائے، لیکن آج تک کسی کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور اس کی حفاظت کی ایک صورت یہ بھی اللہ پاک نے رکھی کہ اللہ پاک نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جنہوں نے اس قرآن کریم کو، کلام الہی کو سینوں میں محفوظ کیا۔ قرآن کریم کو، نسخوں کو جلایا گیا، پانی میں بہایا گیا اور مٹانے کی کوششیں کی گئی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام کے حافظ تھے، اور انہیں پورے 30 پارے قرآن ایسا یاد تھا، سینوں سے نہیں نکال سکتے تھے۔ تو ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی محفوظ ہیں آج تک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات بھی محفوظ ہیں، اور ہمارا یہ دین اسلام آج ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایسا جامع دین ہمارے پاس موجود ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے، صرف عقائد کے باب میں نہیں، بلکہ چاہے عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، ہمارے پاس ہر پہلو کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے۔
اور آپ حضرات نے سیرت طیبہ جو چند سال قبل یہاں مکمل طور پر پڑھائی گئی، اس میں آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل سیرت طیبہ پڑھی۔ اندازہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کیسے تھی۔ آج کے مسلمان کو سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے۔ دنیا جہاں کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، اخبارات اور رسائل کی جھوٹی خبریں لے کر پڑھتے ہیں، لیکن اگر غفلت ہے تو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، غفلت ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کے مطالعے میں ہے۔ سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان طالب علم کے لیے ضروری ہے، اور عمل کی نیت سے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی کیا تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی کیا تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت قائد کے، آپ علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار کے، آپ علیہ السلام بحیثیت مبلغ کے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت گھر کے سربراہ کے کیسے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت مجاہد کے کیسے تھے، بحیثیت مبلغ کے کیسے تھے، بحیثیت معلم کے کیسے تھے، بحیثیت مربی کے آپ کی ترتیب کیا تھی۔ ہر پہلو، ہر جہت ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ اپنے اوپر لازم کر لیں، اور اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر قلم اٹھایا اور مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لکھی جا رہی ہے، لکھی جائیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سیرت کو پڑھ لیں، اس کے تمام گوشوں کو پڑھ لیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اسی طرح سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہاں پر حضور علیہ السلام کی اسوہ حسنہ بھی بیان ہوئی 1 سال میں تقریباً۔ اسوہ حسنہ کا مطلب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات کیا تھے، آپ کی دن رات کی زندگی، دن رات کی زندگی کیا تھی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کو بستر پر سونے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات مبارکہ کیا تھے، یہ اسوہ حسنہ کہلاتا ہے۔ دن کے معمولات کیا، رات کے معمولات کیا، اٹھنے کا انداز کیسا تھا، سونے کا انداز کیسا تھا، بات چیت کا انداز، گفتگو کا انداز، اسی طرح آپ کے شمائل مبارکہ، آپ کا حلیہ مبارکہ، شمائل آپ حضرات پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ کے دندان مبارک، آپ کا چہرہ انور، آپ کے گیسوئے مبارک، آپ کا حسن، یہ آپ حضرات پڑھتے ہیں۔ اور ایک صاحب ایمان کو اپنے پیغمبر کے احوال سے واقف ہونا ضروری ہے، لیکن آج کا مسلمان اتنا غافل ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر سیرت سے متعلق 2-4 سوال کوئی کرے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو آج نہیں پڑھا، تو اسوہ حسنہ پڑھنا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہے، اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی کو بھی ہم اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ جس طرح آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہو، آپ کے حالات ہمارے سامنے ہوں، آپ نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ آج جو یہ ہم مزے کر رہے ہیں، ہمیں نمازوں کی آزادی ہے، عبادت کی آزادی ہے، مساجد ہے، یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دین ایسا نہیں پھیلا معاشرے میں۔ آپ اس کے لیے مکی زندگی پڑھ لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس قدر قربانیاں دی۔ پھر جب فتوحات کا دروازہ کھلا، مدنی زندگی آپ پڑھ لیں تو آپ کی مغازی ہے، آپ کی اسوہ حسنہ آپ پڑھیں، اسوہ حسنہ آپ علیہ السلام کے معمولات کیا تھے۔ اسی طریقے سے مسنون دعاؤں کا اہتمام، ایک حصہ جو ہے حضور علیہ السلام کی مبارک اور مسنون دعائیں جو آپ سے ثابت ہے مختلف مواقع پر، اور خاص طور پر معاشرت اور آداب والا حصہ، اس کو تو بالکل ہم ایک دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔
ہم زیادہ سے زیادہ اس عبادات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. آج مصیبت اور کمزوری ہے. شاید دین اسی کا نام ہے کہ بس آ کے نماز پڑھ لو اور جماعت کے ساتھ پڑھ لو، بس یہ کافی ہوگا. لیکن میری گھریلو زندگی کیسی ہے؟ میری کاروباری اور تجارتی زندگی، باہر کام کاج، بازار مارکیٹ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ آج اس چیز سے بالکل میں ناواقف اور اپنے آپ کو ناواقف رکھنا چاہتا ہوں. میں اسے دین کا حصہ معاشرت کو نہیں سمجھتا. معاشرت تو دین کا حصہ ہے نا. معاشرے میں رہنا کیسے ہے؟ معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہیں؟ اسی طرح اخلاق آج ہماری زندگی میں نہیں. ہم اخلاق صرف اس حد تک سمجھتے ہیں بس مسکرا کے سلام کر لو، یہ اخلاق ہے. اخلاق کا باب تو بہت وسیع ہے. اخلاق کا باب تو بہت بڑا ہے. دو قسم کے اخلاق، ایک اخلاق ذمیمہ کہلاتے ہیں، ایک اخلاق حمیدہ کہلاتے ہیں. یہ اخلاق کا حصہ ہے. اگر کسی انسان میں جھوٹ کا مرض ہے، کذب کا مرض ہے، خیانت کا مرض ہے، دھوکے کا مرض ہے، حسد کا مرض ہے، کینہ ہے، اس کے اخلاق خراب ہے. میرے اندر ہے، میرے اخلاق خراب ہے. یہ اخلاق ذمیمہ ہے. کیا میں اس کو اخلاق کا حصہ سمجھتا ہوں؟ میں تو بد اخلاق صرف ہو گئی ہوں، اس نے صحیح بات نہیں کی ہے، بد اخلاق ہے. باقی جو اگر میٹھی بات کر رہا ہے لیکن ٹوٹلی اگر اس میں خیانت، کینہ، حسد، بغض، تکبر ہے تو ہم کہیں نہیں یہ خوش اخلاق ہے. خوش اخلاق نہیں ہے، اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اخلاق رذیلہ ہے. اخلاق حمیدہ تو تقویٰ ہے. حسن اخلاق بھی اس کا ایک حصہ ہے. ہم نے صرف اس تک اخلاق محدود سمجھ لیا ہے. اچھے اخلاق کا مطلب کیا؟ آپ پڑھ لیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مستقل ایک بیان ہے، واعظ ہے. اچھے اخلاق کا مطلب تو اچھے اخلاق کا مطلب ہنس کے بولنا، برے اخلاق کا مطلب ترش روئی سے بولنا، اس تک نہیں ہے محدود. اچھے اخلاق میں تو بہت سارے اخلاق آ گئے. تواضع ہے، عاجزی ہے، تقویٰ ہے، امانت ہے، دیانت ہے، سچ بولنا ہے. یہ سب کے سب کے وعدے کا پاس رکھنا ہے. یہ اب اچھے اخلاق ہیں کہ یہ آدمی با اخلاق ہے. لیکن خدا نخواستہ میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، گالم گلوچ کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، بد اخلاقی ہے. تو اخلاق بھی تو ہمارے دین اسلام کا ایک باب ہے. معاشرت سے بھی اسی طرح معاملات سے بھی ہم آج صفر ہیں. ہم مارکیٹ کی زندگی کو، تجارت کام کاروبار کی زندگی کو دین میں داخل نہیں سمجھتے. بس یہاں اگر میں پکا نمازی ہوں، یہاں کے اعتبار سے میں نے یعنی صف اولا میں نماز پڑھتا ہوں، حلیہ میرا دینی ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، باہر میں جو چاہوں کروں، میرے معاملات صفر ہے. کام میں، معاملات میں، لین دین میں صفر ہوں. کامل اسلامی زندگی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھا بٹیر نہیں. مسجد میں نمازی ہوں، باہر میں کھل کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. دین کے ساتھ میں کسی نہ کسی شعبے یا درجے میں جڑا ہوا ہوں، معاملات میرے ٹوٹلی 2 نمبر چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ تو میرے دین کامل نہیں ہے. میں اللہ پاک کو دھوکہ دینے کی، مخلوق کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تب ہمارا دین کامل ہوگا جب ہم مکمل طور پر دین کے تمام شعبوں میں مسلمان ہو جائیں گے. صرف مسجد میں مسلمان ہونا ضروری نہیں، مارکیٹ میں بھی مسلمان رہنا ہے، گھر میں بھی مسلمان رہنا ہے، محلے میں بھی مسلمان رہنا ہے، باہر کی دنیا میں بھی مسلمان رہنا ہے. تو یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے. اس مہینے کو حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے. اور کس طرح اپنانا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنانا، ایک ہوتا ہے منانا. الگ الگ چیزیں ہیں نا. ہمارے دین اسلام میں منانے کا تصور نہیں ہے، اپنانے کا تصور ہے. آج صرف منانے تک معاملات رہ گئے ہیں نا. یہ مناؤ، یہ دن مناؤ،
یہ دن مناؤ، یہ دن مناؤ، یہ اس طرح مناؤ، یہ اس طرح مناؤ، یہ اس طرح اس طرح منانا ہے میری نفسانی خواہشات تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ منانے کے تصور آپ کو نہیں ملیں گے حضور علیہ السلام کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں آپ کو منانے کے تصورات نہیں ملیں گے، آپ کو اپنانے کے تصورات ملیں گے کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کیسا عشق کیا۔ وہ ہمارے آپ کی طرح جھوٹا دعویٰ نہیں تھا عشق کا، زبانی کلامی دعوے نہیں تھے ان کے عشق کے، حضور علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ غزووں کے موقع پر، غزوہ تبوک میں خاص طور پر صحابہ کے جو کچھ تھا سب لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرا کہیں کوئی سوئی وغیرہ یا کچھ رہ نہیں جائے، سب کچھ لا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ صحابہ کی قربانیاں آپ دیکھ لیں، عشق کسے کہا جاتا ہے؟ آج ہم مغازی میں پڑھ رہے تھے کہ صحابہ نے کیا قربانیاں دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، دشمن کے تیر آ رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا قربانی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سامنے کیا، تیر آ رہے ہیں، وہ ہاتھ بالکل شل ہو کے ختم ہو گیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، دیگر صحابہ، آپ علیہ السلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ صحابی کی پشت اپنی دشمن کی طرف کی، یہاں تک کہ کمر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی جس میں زخم نہ ہو۔ 80 سے زائد زخم کمر پہ آئے، اللہ پاک نے محفوظ رکھا، زندگی باقی رہی۔ 80 سے زائد زخم، آپ علیہ السلام کو ایک تیر نہیں لگنے دیا۔ عشق تو اسے کہتے ہیں۔ حلوہ کھانا آسان ہے، آسان کام، اس طرح کے کام جو دل کو خوش کرنے والے ہیں، لائٹیں میں نے جلا لی، برقی قمقمے جلا لیے، شور شرابہ کر لیا، ہاں ہوں کر لیا، بہت آسان ہے۔ یہ دعوے کے لیے تھوڑی یہ چیز کافی ہے۔ جو چیز ہمیں آپ علیہ السلام سے ملی، جو جذبہ ہمیں صحابہ سے ملا، ہم اس کو اپنائیں گے تو ہم عاشق کہلانے کی شاید مقصد یہ حقدار ہو سکے۔ شاید کس منہ سے میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں پکا عاشق رسول۔ آپ علیہ السلام کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے آج قاصر ہے۔ آج میں جماعت کے لیے مسجد آنے پہ تیار نہیں ہوں، لیکن میرے عشق کا دعویٰ مستند ہے، پکا ہے بالکل، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، جس کو دینا ہے جس کو نہیں دینا، کون عاشق رسول ہے اور کون جو ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ میں تقسیم کر رہا ہوں جی، کہ جس کی خود ساری رات اگر کسی عمل میں گزرے ایسے دین کے نام پہ، لیکن فجر کی نماز پھر نہیں ہے، نماز ڈائری میں نہیں ہے، زندگی میں نہیں ہے، اعمال زندگی میں نہیں ہے، کردار اطوار زندگی میں نہیں ہے، لیکن سرٹیفکیٹ میرے پاس رکھے ہوئے وہ میں نے تقسیم کرنے ہیں جی۔ تو اصل یہ ہے کہ انسان دعوے پر دلیل قائم کر لے۔ دعویٰ بلا دلیل تو معتبر بھی نہیں ہوتا، کہ دعوے تو میں زبان سے بہت کر لوں لیکن میری اپنی زندگی عمل سے خالی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے خالی ہے۔ اور یاد رکھے، حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جتنا بدعت پر عمل کرے گا اس کی زندگی سے سنتوں کے بقدر حصہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ سنت کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ یکساں حالت میں رہتی ہے، دنیا کے جس کونے میں ہو حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ایک طرح سے ہوگی، ایک جیسی ہوگی، ہر کونے میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر مکان، ہر مقام۔ اور یہ بدعت کی ایک علامت اور نشانی ہے کہ اس میں تنوع ملے گا، قرار نہیں ہوگا، اس کو قرار نہیں، ہر جگہ کا طریقہ الگ، ہر جگہ کا رنگ الگ، ہر جگہ کا ڈھنگ الگ، ہر جگہ کا طریقہ کار الگ، ترتیب الگ، قرار نہیں ہے نا۔ ایک چیز چونکہ بنیاد اس کی نہیں ہے، وہ میں خود اپنی خواہش سے کر رہا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، سمجھ لیں، بس سمجھنے کی بات ہے، خدا نخواستہ کسی سے کوئی عناد نہیں ہے، لیکن ہم ایک ترتیب پہ آ جائیں تاکہ واقعی میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق بن جائیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو حضور علیہ السلام کو پسند ہے، آپ علیہ السلام کیا چاہتے تھے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کروں۔
تو مجھے ترجیح اپنے دل کے خوشی والے طریقے کو دینی ہوگی یا حضور علیہ السلام کے طریقے کو دینی ہوگی؟ بتائیں. میں آج چاہتا ہوں کہ نہیں، طریقہ میرا اپنا ہو، انداز میرا اپنا ہو، ترتیب میری اپنی ہو، اور لیبل میں یہ لگا لوں کہ بھئی یہ جو ہے اس طرح میں کر رہا ہوں اور اس طرح کر رہا ہوں. میں سیرت کا جائزہ تو لے لوں، میں سیرت تو پڑھ لوں، اور پھر اس کے لیے کتنا شیطان انسان کو آگے لے جاتا ہے کہ اب چلو فضائل کی جھوٹی حدیثیں بھی کر لو. لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث کا میدان بہت نازک ہے، بہت حساس ہے. ویسے قرآن میں انسان کی اپنی مرضی کی تفسیر کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی تشریح کر سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، حدیث میں بھی نہیں کر سکتا. پھر خدا نخواستہ میں ایک حدیث اپنی طرف سے لے آؤں، اس کے نیچے جھوٹے حوالے لکھ دوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، فلاں فلاں. اب ظاہری بات ہے، مجھ جیسے ایک عامی آدمی ہے، میں نے پڑھ لیا فیس بک پہ، او ہو واقعی تو ایسا حوالہ ہے اور ایسا کرنا چاہیے، حدیث میں آیا ہے. اب میں کہاں سے بخاری مسلم اٹھاؤں گا، تحقیق کروں گا؟ تو یاد رکھیں، جو اس میں علم میں ہے جس کے اور واقعی اس کا حصہ بن رہا ہے، آگے پھیلا رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ بہت سخت وعید کا مصداق بن رہا ہے، بہت سخت. آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے. یہ تو دنیا چند روزہ یہاں ہاں ہو جائے گی، شور شرابہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں اپنی کثرت دکھانے کے لیے، ایک ماحول پہ تاثر ڈالنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے اس طرح کی، آخرت کا معاملہ پھر بہت سخت ہے. اور آخری بات کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس مبارک ہستی کی سیرت مناؤں، ان کا دن مناؤں، اور اس میں لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر دوں، اذیت میں مبتلا کر دوں. حدیث مبارکہ میں جس ذات نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مسلمان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور میں ایسی کیفیت پیدا کر لوں، راستہ سارا میں نے بند کیا، نہ مخلوق خدا کو جانے دے رہا ہوں نہ آنے دے رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں اپنی ترتیب بنا رہا ہوں. میں نے ڈیگ اتنی اونچی آواز میں لگا لیے کہ پوری بلڈنگ، علاقہ، محلہ سر پہ اٹھا لیا. لوگ تکلیف میں، مریض تکلیف میں، بچے تکلیف میں. کیا ہے بھائی؟ میں تو بھائی فلاں عشق منا رہا ہوں. جس ذات نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میں یہ عمل کر رہا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا. پھر العیاذ باللہ مسجد نبوی، بیت اللہ شریف جیسی مقدس مقامات میں شبیہ بنا کے بے وضو حالت میں، کس حالت میں، روڈوں، سڑکوں، چوراہوں پر آ کے اس کی نمائشیں کروں؟ یہ مسجد نبوی، یہ بیت اللہ شریف اتنے ہلکے مقامات ہیں، ان کا تقدس کیسا ہے؟ مسجد نبوی کے تقدس کو آج ہم پہچانتے ہیں، بیت اللہ کے تقدس کو ہم پہچانتے ہیں کہ سڑکوں چوراہوں پہ لا کے اس کو چھوکروں کے سامنے اور نامحرم لڑکیوں کے سامنے تماشا بنا دیں. آج ہم میلہ ٹھیلا، یہ معاملات، یہ کہاں کا دین ہے آج؟ نامحرم خواتین، عورتیں، نوجوان ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کھلے عام. اس طرح اللہ پاک کا عذاب آئے گا نہیں آئے گا؟ گناہ ہے نہیں ہے؟ جس شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا، تمہاری آواز بھی ستر ہے، تمہاری آواز بھی مردوں تک نہیں جائے، آج ہم سڑکوں پہ لا کر اس کو بٹھاتے ہیں، حور ہے اور فلاں ہے اور فلاں. کیا تماشے ہمارے اس ملک میں ہوئے؟ سب ریکارڈ پہ موجود ہے، ہوائی باتیں ایک نہیں ہے. ایک جگہ بٹھایا نوجوان لڑکی کو، کہا یہ حور ہے، آؤ زیارت کرو، اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے آ کے عاشقین حور کی زیارت کر رہے ہیں. دین کے ساتھ آج ہم نے کھلواڑ بنا دیا. لیکن خدا کے لیے مزید اتنی نادانی، ناسمجھی اور بیوقوف بننے کا مظاہرہ نہ کیا جائے. ہم ہر چیز میں سمجھدار ہیں، پیاز ٹماٹر لینے میں ہم سمجھدار ہیں، دین سمجھنے میں ہم اتنے ناسمجھ اور بیوقوف ہو گئے، جس سے چاہا لے لیا، جو چاہا سامنے آ گیا. یہ آخرت کے معاملات ہیں. دنیا میں تو جو ہے یہ گزر جائے گا، لیکن یاد رکھیں آخرت میں اللہ پاک کو جواب دینا ہے. یہ جواب تو دینا ہے نا کہ بھئی تم نے اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لائیں گے، بھئی ان کے حکم پر عمل کیے ہیں، اپنی مرضی پر چلے ہو؟ یہ بتا دو.
کیا جواب ہم دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو ظاہری ان چیزوں سے مرعوب ہونا، دین ایک حقیقت ہے، دین کی ایک بنیاد ہے، وہ اس ہوائی چیزوں پہ قائم نہیں ہے، ظاہری شوشہ پہ، میل و ٹھیلوں پہ، اس پہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو دین پہنچایا وہ تو ایک دین ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کی عملی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ سیرت المصطفیٰ خریدیں، سیرت النبی خریدیں، سیرت کی کتابیں اسوہ رسول اکرم خریدیں، مستند کتابیں خریدیں اپنے علماء دیوبند کی لکھی ہوئی، اس کا مطالعہ کریں، اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو تھیو کا گنا تمام ساتھی کتاب کھول لیں، کارڈ سامنے رکھ لیں، مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غضب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اذا فرغت فانصب الی ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غضب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. واللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی المؤمنین. مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اعزاء اقارب، والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب نصیب فرمائے. اب مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
یا اللہ 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 میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہ کیوں مجھ سے شرم آئی گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر نہ کیوں مجھ سے شرم آئی بھلا تب کیا کہوں گا میں بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بسم کر دے گی وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سوالوں کی جھڑی ہوگی بتاؤ کیا کیا تم نے میں دل ہی دل میں روں گا یہ آخر کیا کیا تم نے کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا پڑی جاتی تھی رب کی آیتیں پر ایک نہ سنتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں یوم حشر کی باتیں سدا ہلکی سمجھتا تھا میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے یا اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم